السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب قربانی کے ایام شروع ہوتے ہیں تو ایک مسئلہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہ پوچھتا ہے کہ پہلی قربانی کس کے نام سے کریں، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم نے فکس کر لیا ہے کہ پچھلے سال ہم نے امی کے نام سے کی، اس سال ابا کے نام سے کر لی۔ اب ابا کے نام سے بھی ہو گئی، امی کے نام سے بھی ہو گئی، اب میں اپنی طرف سے کروں گا، اب بیوی کی طرف سے کروں گا، اب بچوں کی طرف سے کروں گا، اس سال دادا کی طرف سے، اس سال دادی کی طرف سے، اس سال نانا کی طرف سے، اس سال نانی کی طرف سے، ایسا ہم نے سال فکس کر لی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ غلط ہے جو آپ نے سوچ لیا ہے، یہ مسئلہ ہرگز غلط ہے، ہرگز ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا یہ طریقہ نہیں ہے اس سال اس کا، اس سال اس کا، اس سال اس کا۔ قربانی کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی گھر میں صاحب نصاب ہے، قربانی اس پر ہے۔ جو بھی آدمی گھر میں صاحب نصاب، اس پر قربانی ہے۔ اب جتنے بھی لوگ گھر میں صاحب نصاب ہیں ان تمام پر قربانی ہے۔ اگر آپ یہ سوچو گے کہ میں پہلی قربانی امی کے نام سے لوں گا، دوسری قربانی ابا کے نام سے لوں گا، تیسری قربانی بیوی کے نام سے لوں گا، جو آپ پر قربانی واجب ہے وہ کب ہوگی؟ اس لیے آپ مسئلہ غور سے سمجھ لیں کہ جس آدمی کے پاس 45,000 روپے ہیں، ان 3 دنوں میں قربانی کرنا اس پر واجب ہے، اس پر ہے واجب۔ اس لیے پہلی قربانی، دوسری قربانی، یہ سب مسئلے غلط ہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو گھر میں صاحب نصاب ہے۔ جیسا کہ آپ ہو، آپ پر قربانی واجب ہے، آپ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب جب بھی بولا جائے، جب بھی کوئی دنیا میں کوئی بھی عالم، میں بھی یا میرے علاوہ کوئی بھی دنیا میں جب بھی صاحب نصاب بولے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ صاحب نصاب سے مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جن پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو۔ اب 52.5 تولہ چاندی آدمی 45,000 روپے میں خرید سکتا ہے، یعنی 45 سے 50,000 روپے تک خرید سکتا ہے۔ چلو 50,000 روپے آپ سمجھ لیں، تو 50,000 روپے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ صاحب نصاب ہو، آپ پر قربانی کرنا واجب ہے، آپ کے والدین پر نہیں۔ ہاں، اگر آپ کے والدین کے پاس بھی 50,000 روپے ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے، والدہ پر اگر 50,000 روپے ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو گھر میں جتنے بھی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس 50,000 روپے موجود ہیں، یا 50,000 کا سونا ہے، یا 50,000 کی چاندی ہے، 50,000 کا دکان کے اندر سامان ہے، یا 50,000 روپے کیش ہے، یا 50,000 روپے کا ضرورت سے زیادہ سامان ہے گھر میں، تو ایسے تمام لوگ قربانی کریں گے۔ لیکن پہلی قربانی، دوسری قربانی، یہ قربانی کا طریقہ نہیں ہے، یہ قربانی کا غلط طریقہ ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اگر آپ پہلی قربانی والدہ کے نام سے لے لیے، دوسری قربانی والد صاحب کے نام سے لے لیے، تو آپ یہ سوچیں کہ جو آپ پر قربانی ہے وہ کہاں گئی، وہ کون لے گا؟ یہ تو واجب ہے اور واجب لینا ضروری ہے۔ وہ قربانی والدین کی طرف سے لینا یہ نفل ہے، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو اپنی قربانی لینی پڑے گی، پھر ان کی طرف سے قربانی لینا پڑے گا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ والد صاحب کی طرف سے نہیں لیا تو لوگ کیا بولیں گے۔ بھائی، اس میں یہ تو عبادت ہے، اس میں لوگوں کو دیکھنا تھوڑی ہے، لوگ کیا بولیں گے، وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، اس میں یہ دیکھنا نہیں ہے۔ یہ تو ایک عبادت ہے، یہ عبادت اسی پر واجب ہوتی ہے کہ جس پر 50,000 روپے ہیں کیش، یا جس طرح جو آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب پر ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی میں پہلی قربانی والد صاحب کی طرف سے لوں گا اور پھر دوسری قربانی والدہ کی طرف سے، پھر بیوی کی طرف سے، اس طرح سال فکس کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہے ہر اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ گھر میں جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، پہلے اس پر ہے، پہلے وہ کرے گا، پھر بعد میں آپ والد صاحب کی طرف سے بھی، والدہ کی طرف سے بھی، بیوی کی طرف سے بھی، دادا دادی، نانا نانی، کس کی طرف سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن پہلے گھر میں جس پر واجب ہے پہلے اس کو لینا ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں آپ۔ یہ مسئلہ اتنا سمجھایا جاتا ہے لیکن پھر بھی مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر بھی لوگ ایسا کیسا، ایسا نہیں ہے۔ مسئلے کو سمجھا، مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ لے گا جو صاحب نصاب ہے، پھر آپ والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے نفل قربانی لے سکتے ہیں، وہ نفل ہے۔ اگر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اگر ان کے پاس ہی پیسہ ہے، پھر ان پر بھی واجب ہے۔ تو پہلے جو آدمی گھر میں صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، پہلے اس کی طرف سے لینا ہے، اور ہر سال لینا ہے۔ ہر سال اگر آدمی صاحب نصاب ہے تو ہر سال اس کو اپنی طرف سے قربانی لینا پڑے گا۔ پہلی دوسری قربانی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بعض گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اس بات کو لے کر، بیوی کہتی ہے میری طرف سے لیتے نہیں، میری طرف سے لیتے نہیں، ادھر والد صاحب کہتے ہیں میری طرف سے لیتے نہیں، اس طرح ادھر بیٹے بھی کہتے ہیں میری طرف سے لیتے نہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کس کی طرف سے لینا، کس کی طرف سے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی گھر میں صاحب نصاب ہے پہلے اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں 6-7 ممبر ہیں، اس میں سے ایک آدمی کے پاس سارا پیسہ رہتا ہے گھر کا، ابھی آدمی صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے لینا واجب ہے۔ باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر ان کی طرف سے لینا چاہتے ہیں، وہ نفل قربانی ہے، ان کی طرف سے بعد میں لے جائے گا۔ پہلے جو آدمی صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، پہلے اس کو لینا پڑے گا۔ تو اچھی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ پہلی قربانی دوسری قربانی کچھ نہیں ہے کہ پہلے اس کی طرف سے پھر اس کی طرف سے۔ سال فکس نہ کریں، اس میں سال فکس کرنا نہیں ہے، اس میں تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سے سال کس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان 3 دنوں میں
10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ، ان 3 دنوں میں جو قربانی کے 3 ایام ہیں، 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں جو آدمی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ چاہے 1 آدمی ہو، چاہے 2 آدمی ہو، چاہے 4 آدمی ہو، گھر میں چاہے سب ہوں، سب کی طرف سے لینا ہے۔ اگر بالغ ہیں، بالغ ہونے کے بعد، چھوٹے بچے کی طرف سے نہیں، لیکن اگر گھر میں کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے تو کسی کی طرف سے بھی نہیں ہے، جتنے صاحب نصاب اتنی قربانی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی قربانی دوسری قربانی، یہ مسئلہ اپنے ذہن سے نکالتے، پہلے دوسرا کچھ نہیں ہوتا ہے۔